بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ جو ہماری یہ تفسیر کی ویڈیو تھی سورۃ العلق، اس پہ ہم نے شان نزول اور اس کی چند ابتدائی چیزیں بیان کی تھیں، اور میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ ہم چند سوالات کے جوابات نیکسٹ پارٹس میں دیں گے، تو آپ اس کو لازمی دیے گا۔ اگر آپ نے گزشتہ ہمارے ویڈیو نہیں دیکھی پارٹ، تو یہاں پہ جو آئیکن کا بٹن شو ہو رہا ہوگا تو یہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی تفسیر کی ہے، اور اسی کے ہم چند سوالات کے جواب دیں گے جو اسی موضوع کے عنوان سے ہیں۔ تو ہم نے کچھ نوٹ کر لیے تھے، تو بالترتیب آپ کے سامنے سوالات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا کو منتخب کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس زمانے میں وہاں سے کعبۃ اللہ، بیت اللہ نظر آتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو منتخب فرمایا ہے۔ پھر اگلا سوال اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ غار حرا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ وہاں پہ رہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 40 دن آپ نے وہیں پہ قیام فرمایا، اور کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کا وہاں پر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگلا جو سوال ہمارا ہے اس بارے میں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا عبادت کرتے تھے اور کس شریعت کے مطابق کیا کرتے تھے؟ اب دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ یہ اقوال ہیں کہ کس شریعت کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ ہے کہ کون سی عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو اقوال ہیں نا، یہ ہمیں کچھ صحیح نہیں لگتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اگر یہ اقوال ہم ان کو درست نہ مانیں تو پھر سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ کون سی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، مطلب نبوت نہیں ملی تھی، نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو آپ کو چونکہ کوئی مخصوص عبادت کا طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور اس وقت جو عبادت تھی وہ محض ایک فکری عبادت تھی، مطلب اللہ کی طرف ایک خاص توجہ اور مخلوق سے منقطع ہونا، ایک رب کی طرف متوجہ ہو جانا، بس اسی چیز کو آپ سمجھ لیں کہ یہی عبادت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں؟ مطلب جب وہ وحی لے کر آئے تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں؟ اب اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو گیا تھا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، یا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو بعد میں یقین ہو گیا تھا روز روشن کی طرح کہ یہی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ بسا اوقات کوئی بندہ آتا ہے نا، نیا بندہ، تو آپ کے ایک سینس دماغ میں ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سوچ چلی جاتی ہے کہ یار یہ وہاں سے آیا ہوگا، حالانکہ آپ کی اس سے پہلی ملاقات ہو اور وہ تھوڑے سی بات کرے، تھوڑے سے آپ سے ملاقات ہو، کچھ ٹائم سپینڈ کرے، آپ سے باتیں ہوں، شیئر ہوں، تو وہ کوئی ایسی بات کرے اس سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ میں نے صحیح گیس کیا تھا۔ تو بہرحال آپ کو روز روشن کی طرح یقین ہو گیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیوں بھیجا کہ مطلب بغلگیر ہوئے تو آپ کو ایسے دبایا بھیجا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بار تو اس لیے بھیجا تاکہ جو دنیا کے اثرات اگر تھے تو وہ بھی ختم ہو جائیں، نکل جائیں، اور دوسری بار اس لیے بھیجا تاکہ آپ کے اندر وحی کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے، اور تیسری بار اس لیے بھیجا تاکہ انسیت پیدا ہو جائے۔ پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نزول وحی کس تاریخ میں ہو؟ نزول وحی 17 رمضان المبارک پیر والے دن، یعنی سوموار والے دن پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت علی نفسی کیوں فرمایا؟
آپ پر خوف اور یہ لرزہ کیوں طاری ہوا؟ یہ خوف اور ڈر اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک تو پہلی بار دیکھا، اور پھر جو نبوت اور رسالت کا جو بوجھ تھا، وحی کا بوجھ، خاص طور پہ جو وحی کا بوجھ تھا، پھر جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری عائد ہوگی جو ڈال دی گئی، ان وجوہات کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اضطراری طور پر کیفیت طاری ہوئی جو کہ ایک طبی طور پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اپنی بات کر لیں، ہمیں بھی اگر کوئی خوف ستاری ہو جائے، یکدم خوف طاری ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو ہمارے جسم میں کپکپاہٹ یا اضطراری کسی بےچین عجیب کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ ایک اچانک ہوئی، اور اس طریقے سے تو ساری بات ایک طبی طور پر یہ معاملہ ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد وحی کیوں بند ہو گئی؟ ان آیات کے نزول کے بعد وحی اس لیے بند ہو گئی، یہ نازل نہیں ہوئی چونکہ یہ آیات نازل ہو چکی تھیں تاکہ ان میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے کہ اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں، اور پھر غور و فکر کر کے اللہ مزید تڑپ پیدا ہو، اللہ کی تڑپ پیدا ہو، اس وحی کی تڑپ پیدا ہو، اور ایک مزید انسیت پیدا ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے تاکہ وحی رک گئی، تاکہ جو کیفیات تھیں وحی کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، دوبارہ شوق ذوق کا پیدا ہو جانا، یہ اس وجہ سے وحی بند ہو گئی تھی ان آیات کے بعد۔ جو اب وحی کا رک جانا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ایک وحی آئی، اس کے بعد وحی رک گئی، 1 مہینہ، سال، 2 3 مہینے، 6 مہینے، 5 مہینے، مطلب جتنا بھی عرصہ میں لگا لیں، تو اس کو فترت بولتے ہیں، فترت وحی، کہ مطلب وحی کے رکنے کا زمانہ۔ تو اب یہ کتنا تھا؟ اب سوال اگلا یہی ہوتا ہے کہ یہ فطرت وحی کا جو زمانہ ہے یہ کتنا تھا؟ تو اس میں بعض روایات میں 2.5 سال کا عرصہ آیا، اور بعض میں 3 سال کا عرصہ بھی آیا، کہ اتنا عرصہ یہ وحی اس کے بعد نہیں آئی۔ اور اس کے بعد کون سی آیات نازل ہوئیں؟ وہ سورہ مدثر کی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، وہ والی آیات ان آیات کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ جی، تو آپ کے سامنے یہ مختصر سوالات تھے جو آپ کے سامنے آئے۔ تو اب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی، جن کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، ان کی ہم مختصر سے تفسیر کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس میں دیکھیں کہ مختصراً یہ کہ سب سے پہلے آپ کو قرات کا ادب سکھایا گیا، پڑھنے کا ادب سکھایا گیا، قرآن مجید پڑھنے کا ادب سکھایا گیا، مطلب مطلقاً قرات کا۔ اور ویسے بھی اب یہاں پر تو مخصوص اس آیت میں ایک مطلقاً قرات کا ادب سکھایا گیا کہ جب بھی آپ کو پڑھنا چاہیں تو آپ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے نام کے ساتھ، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ شروع کریں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ابتدا کرنے کا جب حکم دیا گیا تو یہ سب سے پہلا ادب ہے پڑھنے کا، پڑھائی کا۔ اور مطلب جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پھر فرمایا اقرا، جو اقرا ہے نا، اقرا کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے، تو ای ما یوحا الیک کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کو آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، مطلب سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو شروع کیا جائے۔ اب آگے ہے نا باسمی، اس میں اس کے جو با ہے اس میں متعدد احتمالات ہوتے ہیں کہ با مصاحبت کی ہے، استعانت کی ہے، مصاحبت کی ہو تو مطلب یہ ہوگا، مصاحبت کا معنی ہوتا ہے ساتھی، ہم نوا ہونا، کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اور اگر با استعانت کی ہو، یہ میں تھوڑے سے مشکل الفاظ بول رہا ہوں، عربی کے الفاظ ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو میں آگے اس کو آسان اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ دوسری با استعانت کی ہوتی، استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بس یہاں پر ہم زیادہ اور بھی بہت سارے با برکت کے معنی میں ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے۔ بہرحال یہ مختلف مطالب ہوتے ہیں۔ آگے جو فرمایا نا رب، اقرأ بسم ربک الذی، ربک، اب جو یہاں پر لفظ رب جو ذکر کیا گیا،
اس کے ذکر کرنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے تو صحیح، مطلب آپ اپنے رب کے نام لے کر پڑھیے تو صحیح، کہ جس نے ابتدا سے ہی آپ کی تربیت اور پرورش کی ہے اور آئندہ بھی ہر قسم کی آپ کی تربیت کرے گا۔ گو کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، گو کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن آپ پڑھنا شروع تو کیجئے، آپ پڑھنا شروع تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد بھی کریں گے اور پھر تمہاری زبان پہ اس کو جاری کر دیں گے، تمہارے لیے آسان بنا دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا الذی خلق، پوری آیت کیسی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو الذی خلق ہے نا یہاں پہ، اب یہاں پر دیکھیں صفت جو ہے صفت تخلیق، کون سی صفت؟ تخلیق کی صفت، پیدا کرنے کی صفت، تخلیق، خلقہ، اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سب سے پہلا اس میں انعام اس کی تخلیق کا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی جتنی بھی نعمت ہیں میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ نعمتیں اگرچہ مجھے اور آپ کو مل رہی ہیں، لیکن ہم ان کو استعمال کب کر رہے ہیں؟ پیدائش کے بعد ہماری تخلیق ہوئی تبھی تو ہم اللہ کی وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور یہی تخلیق سب سے بڑی نعمت ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اور یہ تخلیق کس کی عطا کردہ ہے؟ اس رب ذوالجلال کی عطا کردہ ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اب دیکھیں کہ آگے جو ہے نا خلق کا مفعول ذکر نہیں کیا، اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ اللہ نے یہاں پر صرف انسانوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ ہے الذی، مطلب اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ وہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا یہ ذکر نہیں، جب یہ ذکر نہیں اس میں عموم ہے تو عموم کا مراد مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں ان کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ رب ذوالجلال ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا خلق الانسان من علق۔ اب دیکھو الذی خلق میں تخلیق کائنات کا ذکر تھا، اب یہاں پہ خلق الانسان میں تخلیق انسان کا ذکر ہے۔ وہ جو کہ عام تھا اس میں ساری کائنات کا ذکر ہوا، اب آگے خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، لوتھڑے سے۔ اب دیکھیں یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ تخلیق انسانی کو دوبارہ خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا؟ اب دیکھیں اس کا جواب یہی ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور پوری کائنات اور مخلوق کا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا خلاصہ یہ انسان ہے، کیونکہ جہان میں جو کچھ ہے اس کی نظائر، اس کی مثالیں اسی ایک انسان میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو عالم اصغر بھی کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر اس کو یہاں پر تخلیق انسانیت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبوت اور رسالت اور نزول قرآن سے مقصود اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور یہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ مطلب وحی، تعلیمات، اللہ کے احکامات کس کو حکم دیا جاتا ہے؟ جانوروں کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو نہیں۔ یہ اللہ کی جتنی بھی قرآن ہے، قرآن کا تعلق ہم سے ہے، ہم انسانوں سے ہے، تو اس لیے اس کو دوبارہ انسان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا اور یہاں علق کو کیوں ذکر کیا گیا؟ علق کا میں نے آپ کو کیا معنی بتایا؟ جمع ہوا خون، لوتھڑا۔ اور نطفے کو آپ جانتے ہیں جو پانی ہوتا ہے، غلیظ مادہ جو کود کے نکلتا ہے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ اب انسان کی پیدائش سے تو نطفے سے ہوئی، لیکن یہاں پہ علقہ کو ذکر کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ انسان کی تخلیق میں مختلف ادوار گزرتے ہیں، اس کی ابتدا مٹی سے ہوتی ہے اور پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ،
اور یوں چلتے ہڈیاں گوشت، یہ پھر جا کر ایک انسان تیار ہوتا ہے۔ جو علقہ کو اللہ نے ذکر کیا یہ اس کی درمیانی حالت تھی، تو اس کو ذکر کر کے اس کے اول و آخر، ابتدا اور انتہا، فرسٹ اینڈ لاسٹ، اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا، اس کی درمیانی چیز کو ذکر کر کے، اس وجہ سے یہاں پر علقہ کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اب یہاں پر اقرأ کو دوبارہ کیوں لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اقرأ جو ہے نا، یہ پہلے اقرأ والے کی تاکید ہے۔ اور اسی طرح یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اقرأ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور جو دوسرا اقرأ وربک الاکرم ہے یہاں سے آپ کو پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا وربک الاکرم۔ اب دیکھیں کہ وربک الاکرم، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اب یہاں پر اکرم کی دو صفت ذکر کی جا سکتی ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صفت اکرم میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تخلیق کے عالم میں، تخلیق انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نفع اور غرض نہیں ہے، یہ صرف اور صرف محض اس کا کرم ہے، اس کی سخاوت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو اس سے، سارے کائنات اور مخلوقات کو پیدا کرنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں، اللہ کو کوئی نفع بھی نہیں ہے، بس یہ صرف اسی کا لطف و کرم ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عذر کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے عرض کیا تھا کہ میں امی ہوں، میں پڑھا ہوا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مطلب میں امی محض ہوں۔ تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا، اگرچہ آپ وسلم، اگرچہ آپ امی ہیں، لیکن یہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن آپ کا رب بڑا کریم ہے کہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، تو اس لیے فرمایا۔ آگے ذکر کیا الذی علم بالقلم۔ اب دیکھیں گزشتہ آیات میں تخلیق انسانی کا ذکر آیا تھا، تو اس آیت میں تعلیمی انسانی کا بیان ہے۔ تعلیم کو خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی جو انسان، جو لوگ تعلیم سے مبرہ ہیں، تعلیم سے ناآشنا ہیں، مطلب جو تعلیم ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی جو جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو کھانے پینے کا سلیقہ نہیں، پہننے کا سلیقہ نہیں، اٹھنے کا سلیقہ نہیں، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، بڑوں سے کیسے بولتے ہیں، چھوٹوں سے کیسے بولتے ہیں، معاشرے میں کیسے بولتے ہیں، بہرحال مطلب جو جہالت کے انتہا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ انسان کو حیوانات سے ممتاز جو کر دیتی ہے، وہ صرف ایک چیز ممتاز کرتی ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ تو اس لیے چونکہ یہی تعلیم انسان کو چونکہ باقی مخلوقات سے اعلیٰ و شرف بناتی ہے، اس لیے یہاں پر تعلیم انسانی کو بھی ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں بالقلم تعلیم کی دو صورتیں ہیں۔ آگے یہاں پر تو اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، تعلیم کی ویسے دو صورتیں، ایک تعلیم باللسان ہوتی ہے اور دوسری تعلیم بالقلم والکتابت، ٹھیک ہے۔ اب اقرا میں تعلیم باللسان کا حکم تھا، پوائنٹ کی بات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق یا اقرأ وربک الاکرم، وہاں پہ لفظ اقرا میں تعلیم باللسان کا ذکر تھا، اور یہاں پہ تعلیم بالقلم کا ذکر ہے۔ تو بہرحال یہاں تک تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تو مزید انشاءاللہ یہیں سے، کہاں سے؟ یہی تعلیمی سلسلے سے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر کے، چونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید بور ہوں، تو یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں، آپ نے اس کو بھی لازمی دیکھنا تاکہ آپ کی صورت مکمل ہو جائے۔ تو اب یہیں سے تعلیم والی جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، اسی کو ہم مزید تھوڑا سا آگے اور لے کر چلیں گے،
اور پھر آگے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیات کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، بات پسند آئی تو کمنٹ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور دوسروں کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔